والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. اس عشرہ میں ایک تو خاص طور پہ اعتکاف اور معتکفین حضرات کے لیے خاص اعتکاف کا عمل ہے، جس کا مطلب گھر، بچے اور سب اہل خانہ کو چھوڑ کر مسجد میں 10 دن یا 9 دن اس نیت سے ڈیرا لگانا اور اس نیت سے بیٹھنا کہ اللہ رب العزت زندگی کی غلطیاں اور گناہوں کو معاف کر دے. اور یہ اس طریق پہ ہے کہ کسی کے دروازے پر دھرنا دینا، جم جانا، یہ 2 مقام ہیں. ایک مقام اعتکاف ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دروازے پر ایسا جم جاتا ہے اللہ کے گھر میں، گویا اس کی حالت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں پلٹ کے گھر نہیں جاؤں گا. یہ ایک اللہ رب العزت سے طلب مغفرت کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے. اور دوسرا یہ اظہار ہوتا ہے حج میں
کہ آدمی سب کچھ گھر بار حتیٰ کہ معروف لباس سے بھی نکل جاتا ہے، حالت احرام بکھرے بال، اور وہاں کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، کبھی عرفات میں جاتا ہے، تو وہاں پر بھی اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ کعبہ کا طواف بھی یہی بتاتا ہے کہ ہم تو تیرے تک آ گئے لیکن تو مکان سے پاک ہے، اب ہم تیرے نشانوں کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور تیری بتائی ہوئی جگہوں کے ارد گرد پھر رہے ہیں۔ یعنی جس حد تک انسان کی کوشش ہو سکتی ہے، انسان کا بس چلتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس حد تک یہ حج کے اس منظر میں اور اعتکاف کے اس منظر میں دونوں مقام ملتے جلتے ہیں، اور دونوں کی فضیلت اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جس کا اللہ یہ عمل قبول کر لے تو اس کے وجود پر گناہ نہیں رہتے، اور بالکل صاف پاک ہو کر نکلتا ہے، بشرطے کہ عقیدہ صحیح ہو، بدعتی یا مشرک نہ ہو۔ اگر بدعتی یا مشرک تو یہ کعبہ میں بھی اعتکاف بیٹھے تب بھی سوا لعنت کے کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی۔ تو عقیدہ توحید شرط ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو مقام قرآن پاک پر سورہ نساء میں، ایک آیت نمبر 48 اور ایک آیت نمبر 116، دونوں کا ابتدائی مضمون ایک ہی رکھا اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ آیت 48 میں بھی یوں شروع کیا اور 116 میں بھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ یہ بات پکی بات ہے، اس میں شک نہ کرنا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کی معافی نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک والی ایسی لکیر ہے کہ اگر یہ نامہ اعمال میں آ گئی تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں۔ اور دو مقام پہ اس لیے ذکر کیا کہ ایک مقام کے پیچھے علماء کا ذکر ہے، دوسرے میں عوام الناس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتی ہیں کہ کوئی مولوی عالم جان بوجھ کر شرک کرتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں، اور کوئی عوام الناس عامی آدمی بھول بھلا کے جہالت اور نادانی میں شرک کرتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں۔ یعنی شرک والا وہ گناہ ہے کہ جہالت بھی عذر نہیں بن سکتی، کہ کل قیامت کے دن کہے یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے تو مولویوں سے سنا تھا، فلاں فلاں سے سنا تھا۔ یہ چیز بھی قیامت کے دن جہنم سے نہیں بچا سکتی، اس لیے کہ اللہ نے عقل دیا، اور پھر مسئلہ توحید یہ فطرت کا مسئلہ ہے، ہر انسان کی فطرت میں وضعیت کیا، اور پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، اور آخر پہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسی کتاب بھیجی۔ جب قرآن آ گیا، آپ کی دعوت
پورے عالم میں مشہور ہوئی، اور قرآن کے ہوتے ہوئے اب یہ کوئی عذر نہیں کر سکتا کہ یا اللہ مجھے تو فلانے مولوی نے شرک پہ لگایا، اس نے کہا کہ یہ قبر والے سنتے بھی ہیں اور سفارشیں کرتے بھی ہیں، مجھے تو فلانے پیر نے شرک پہ لگایا اور اس نے کہا کہ یہ اللہ والے سب کچھ جانتے بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، اور یہ تمہارے کام کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مقدس پورے کا پورا قرآن اللہ کی توحید کو بیان کر رہا ہے، اور پورا قرآن یہی بتا رہا ہے کہ حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا صرف اللہ ہے، اور کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اگر آپ قرآن کا ترجمہ ہی پڑھیں تو شرک نہیں کر سکتے۔ آج سب سے بڑا شرک ولایت کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ، انبیاء کے نام پہ بھی اتنا آج شرک نہیں جتنا پیر فقیر کے نام پہ شرک ہے۔ انہی کی قبروں کو پوجا جا رہا ہے۔ انبیاء کی تو اللہ نے قبریں چھپا کے رکھ دی، صرف امام الانبیاء کی قبر معلوم ہے، باقی کسی 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی پیغمبر کی قبر کا ایڈریس ہی کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اس پہ اللہ نے چوکیدار متعین کیے ہیں۔ جو حج پہ گیا ہے، مدینہ منورہ گیا، اس نے دیکھا ہوگا ڈنڈے والے بھی وہاں پر ڈنڈے کھڑے، اللہ نے چوکیدار مقرر کر دیے، اور قبر بھی 5 دیواروں میں چھپائی۔ آپ کے روضہ اقدس پہ کھڑا ہو کے بھی آپ کی قبر کو کوئی مشرک نہیں دیکھ سکتا، مواحد بھی نہیں، مشرک بھی نہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو محفوظ کر لیا۔ اور یہاں جو پوجا ہے، کوئی بری امام پہ پڑھائے، اے بابا بری میری تیرے آگے، کوئی سلطان باؤ، کوئی علی حجویری کی بھی یہاں قبر نہیں، جہاں داتا دربار انہوں نے مشہور کیا، علی حجویری کی جہاں قبر ہی کوئی نہیں۔ تاریخی طور پر ان کے مولوی بھی جانتے ہیں، جہاں ہٹے کٹے بیٹھے ہیں، جی داتا دربار ہے، دیگیں تقسیم ہیں، تو اکثر اہل اللہ کی قبریں اللہ نے محفوظ کر لی۔ باؤ سلطان کی قبر بھی جہاں نہیں جہاں آج پوجا ہو رہی ہے، باؤ سلطان کی قبر وہ دریا برد ہو گئی، دریا آیا اور وہ قبر گئی، اور آج جہاں مجاور بیٹھے ہیں اور ہٹے کٹے بیری حضوری یہ سب نقلی پروگرام ہے، اصلی قبر بھی جہاں کوئی نہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی قبر جب فتنہ تاتار آیا، تاتاری فتنہ میں تاریخ بغداد میں یہ صاف طور پہ موجود ہے، انہوں نے سب سے پہلے پیر عبد القادر جیلانی کی قبر کھولی، اور اس میں جو ہڈیاں ملی ان ہڈیوں کو نکال کے دریا میں ڈالا۔ آج مشرک جس دربار عبد القادر پہ کھڑے ہیں، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے وہ قبر سے سب کوئی نکال کے دریا میں ڈال دیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی قبریں اللہ نے محفوظ کر دیں، کسی کو علم ہی نہیں کہ کس نبی کی قبر کہاں ہے۔ یہ جتنے مولوی بیان کرتے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں۔ انبیاء کرام کی قبروں کی نشاندہی کہیں بھی نہیں، صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی نشاندہی ہے، لیکن وہ مستور ہے اور وہ محجوب اور چھپی ہوئی ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ تو عام طور پہ شرک یہ پیروں فقیروں کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھے انابت کے ساتھ، اللہ نے اپنے سچے اولیاء کے واقعات بیان کیے، سچے اولیاء، مثلا اصحاب کہف،
یہ سچے اولیاء اللہ، تم تو جن کو اولیاء بھی بناتے ہو تو یہ اکثر بے ایمان نمازیں بھی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں، نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، حج عمرے کی، ذکر اذکار کی نہیں، کہتے ہیں ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن اصحاب الکہف یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کو قرآن نے اولیاء اللہ کہا، قرآن نے اولیاء اللہ فرمایا، اور اللہ نے ان کو ولایت کی سند دی اور فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ نوجوانوں کی جماعت تھی اور اللہ نے ان کو توحید میں تسلب عطا کر دیا۔ آمنوا بربہم، اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے اور پھر اس ایمان کو بیان کیا، بادشاہ کے سامنے بیان کیا، اور ایمان کی وجہ سے گھر بار کو چھوڑ دیا، گھر سے بے گھر ہو گئے اور غار میں جا کے پناہ لی۔ 309 سال تک یہ غار کے اندر رہے اور ان پہ اللہ نے نیند مسلط کی۔ ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، 309 سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا۔ اب یہ کیوں اتنی لمبی نیند؟ 309 سال تک یا اللہ کیوں سلایا ان کو؟ پھر یہ سو گئے تھے تو ان کو اٹھایا کیوں؟ 309 سال فرمایا کہ سلایا بھی اور اٹھایا بھی، یہ سیٹ نہیں، بالکل خراب ہے۔ تمہیں ایک بٹن سیکھنا بہت مشکل ہے زندگی میں۔ ہاں بھئی، سلایا بھی پھر اٹھایا بھی، کیوں؟ لِيَتَسَاءَلُوا، ان کو نیند دی پھر اٹھایا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں اور مسئلہ کھلے۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا، جب 309 سال کے بعد اٹھ بیٹھے، قالوا کم لبستم، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جناب کتنا عرصہ گزر گیا؟ یہ وہ سوال تھا، اس سوال کے لیے سلایا تھا۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ دوسرے کہتے ہیں قالوا لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا۔ یہ اصل مقصد تھا لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں، گفتگو کریں اور مسئلہ کھلے۔ تو لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن سے بھی تھوڑے۔ اللہ نے فرمایا 309 سال ان کو سلایا۔ اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے، ایک واقعہ بھی قرآن کا اگر کوئی ترجمہ ہی دیکھ لے سورۃ الکہف میں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور با کرامت ولی ہیں، با کرامت اور با کرامت سند یافتہ اولیاء۔ پہلی بات کہ 309 سال حالت نیند میں ان کو اپنے وجود کے بھی ٹھہرنے کا پتہ نہیں چلا۔ اتنا پتہ نہیں کہ 309 سال ان پہ گزر گئے، لیکن کہتی ہیں ایک دن یا دن سے بھی کم۔ تو اللہ نے فرمایا یہی مسئلہ بتانا تھا کہ ہوں میرے اولیاء،
جن کو ولایت کی میں سند بھی دوں، ان پہ بھی نیند آ جائے تو دنیا کے حال کا پتہ چل سکتا نہیں۔ جب نیند کی حالت میں پتہ نہیں تو مرنے کے بعد کیسے پتہ چلے گا؟ حالت نیند میں پتہ نہیں، اور ہیں بھی زندہ، اور تو جن قبروں پہ جاتا ہے اکثر تو اندر ہی کوئی چیز نہیں، اور تھے بھی صحیح تو اکثر ہڈیاں بن چکے ہیں۔ اگر نیک تھے تو ان کی ارواح جنت میں پہنچ چکی ہیں، اگر برے تھے تو ان کی روحیں جہنم کے قید خانہ سجین میں پہنچ چکی ہیں۔ تو وہاں قبر کی ڈھیری پہ بیٹھا ہے، بابا میری تیرے آگے تے تیری اللہ دگے تے، یہ میرا وسیلہ، یہ میرا تقرب، یہ وسیلہ شسیلہ نہیں، یہ وسیلے کے نام پر پورا شرک کا پتیلہ ہے، اور خالص شرک ہے۔ اس کا نام تو وسیلہ رکھ، اس کا نام تو سیڑھی رکھ، اس کا نام کوئی اور چیز رکھ، جب تیرا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی میری پکار کو سنتا ہے بغیر اسباب کے، یا سفارشیں کرتا ہے، یا کچھ کر سکتا ہے، یا کروا سکتا ہے، تو یہ عقیدہ شرک کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے دربار میں تو پکا مشرک بن گیا، اور مشرک کی بخشش ہو سکتی نہیں۔ آسان سا مسئلہ، زندہ ولی سوئے ہوئے، ان کو پتہ نہیں کہ مردہ چڑی چڑا دیکھے گا۔ یہ جو مولوی تمہیں کہتی ہیں فلانے کی قبر پہ جاؤ، مردہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، تو یستبشر بھی خوش بھی ہوتا ہے کہ فلانا پتر فلانے کا آ گیا۔ اب ایسا بے ایمان روزے رکھے تو روزے اس کے لیے لعنت ہے، اور ایسا خنزیر اگر اعتکاف میں بیٹھا ہو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مردے سنتے ہیں، مردے زندہ ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، ہماری پکار کے لائق ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، اور کبھی یا علی مدد، کبھی یا پیر مدد، یا کبھی کم از کم یہ عقیدہ کہ روضہ اقدس پہ یا مسجد نبوی میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہمارے حالات کو جانتے سنتے اور پکارے سنتے ہیں، تو یہ آدمی ہے مشرک۔ اس کو اعتکاف بھی نفع نہیں دے گی، اور اس کو روزہ بھی نفع نہیں دے گا۔ اعتکاف اور روزے کے لیے عقیدہ صحیح ہو، یا اسی طرح جو جمہوریت کو اپنا دین سمجھتا ہے، الیکشن کو اپنا دین سمجھتا ہے، اور مربع انتخابات ان کو اپنا دین سمجھے ہوئے ہے، وہ بھی ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ اس لیے اگر ایسا کوئی اس موجودہ طاغوتی نظام اور دجالی نظام کے ساتھ وابستہ اور اس نظام پر مطمئن ہونے والا، وہ بھی اگر مسجد میں اعتکاف بیٹھے یا روزے رکھے تو اللہ کے دربار میں وہ بھی اس دور کا سب سے بڑا مشرک ہے، جو دین محمدی کے مقابل طاغوتی نظام کا پیروکار ہے، دجالی نظام کو تسلیم کرنے والا ہے، اللہ کی حاکمیت میں غیروں کو شریک کرنے والا ہے۔ تو ایسا طاغوت کا پجاری، ایسا دجال کا پیروکار، وہ اگر روزے رکھے یا اعتکاف بیٹھے اس کو کوئی نفع نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ آج لوگ سمجھتے ہیں بس اعتکاف بیٹھ گیا تو سب کچھ بخشا جائے گا، رمضان کے روزے رکھے سب کچھ گیا۔ مولویوں نے میٹھے میٹھے فضائل سنائے ہیں، لیکن شرائط بھی ذہن میں رکھو۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ توحید۔ اگر توحید کا عقیدہ نہیں، مچھر کے پر کے کروڑ میں حصے جتنا بھی شرک آ گیا تو مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اس لیے فیصلہ کیا ان اللہ لا یغفر
ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ شرک نہیں ہوا پھر بخشش کے بہانے بہت ہیں۔ حدیث میں بھی آیا کہ ابن آدم اگر اتنے گناہ کر لیے کہ زمین سے لے کر آسمان کی سطح تک سارے خلا گناہوں سے پر ہو گئے، یہ بطور مثال کہ آپ نے سمجھایا۔ اگر کسی کے اتنے گناہ ہو گئے کہ زمین کی سطح سے لے کے آسمانوں تک کی پوری خلا اور فضا اس کے گناہوں سے پر ہو گئی، تو اللہ فرماتی ہیں لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرط ہے کہ اس کے گناہوں میں شرک والا گناہ نہ ہو۔ اگر شرک کا گناہ آ گیا اور زمین سے لے کر آسمان تک بطور تمثیل کے نیکیوں سے خلا بھر جائے، اتنا بڑا نیک، لیکن کسی نیکی کا اعتبار نہیں ہوگا، سب نیکیوں سمیت جہنم میں جائے گا۔ اس لیے معمولی مسئلہ نہیں، اللہ نے 1.25 لاکھ نبی اسی لیے بھیجا کہ لوگوں کو شرک سے روکیں۔ پورا قرآن اسی لیے آیا کہ لوگوں کو شرک سے روکا جائے۔ آج شرک کے مختلف نام رکھے گئے، کوئی شرک کا نام وسیلہ رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی شرک کا نام عشق رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی شرک کا نام ادب رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی شرک کا نام محبت رکھ کے بیٹھا ہے۔ تو میرا بھائی، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، پہلے تحقیق کر، اور شرک والی لعنت سے بچ سکتا ہے صرف قرآن کے ذریعے۔ قرآن مقدس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو تمہیں شرک سے بچائے اور توحید کا مسئلہ سمجھائے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جب قرآن آ گیا، اب جہالت بھی عذر نہیں، قیامت کے دن یہ بہانہ بھی نہیں چل سکتا کہ یا اللہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، مجھے تو مولویوں نے غلط لین پہ لگایا۔ قرآن مقدس پورا بیان کر رہا ہے کہ میدان قیامت میں مولوی حضرات اور مریدین جنہوں نے شرک کرایا تھا، جنہوں نے شرک کیا تھا، یہ سب کے سب کٹھے جہنم میں جائیں گے۔ مشرک مولوی، مشرک پیر، مشرک مرید اور مقتدی، فرمایا کٹھے جہنم میں جا کر جہنم کے اندر ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، اور مرید کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتیہم ضعفا من العذاب، یا اللہ یہ جو ہمارے پیر اور ملا ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے ہم سے شرک کروایا ہے، اس لیے ان کو ڈبل عذاب دے۔ تو اللہ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفَيْنِ، خبردار، ان کو بھی ڈبل ملے گا، تمہیں بھی ڈبل ملے گا۔ تو وہاں پر ڈبل عذاب ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات چلی کہ مشرک کی بخشش نہیں، شرک والے گناہ کی بخشش نہیں۔ اور اسی آیت میں اگر غور کریں تو اس میں بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ باقی جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب اس معافی کے کئی طریقے ہیں، کیسے معاف کرے گا؟ ایک طریقہ معافی کا یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ پر عبادات فرض کی، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اور پھر کچھ ایسے اعمال مقرر فرمائے جیسے اعتکاف، اور کسی خوش نصیب کو شب قدر نصیب ہو جائے، شب قدر بھی اسی عشرہ میں، تو شب قدر نصیب ہو جائے،
تو یہ سارے بخشش کے بہانے نماز کی جو پابندی کرتا ہے، 5 وقت نماز کا پابند ہے، صرف رمضان میں نہیں۔ کئی لوگ ہیں رمضان میں بڑا اہتمام کرتے ہیں نماز کا، اور رمضان کے علاوہ پرواہ ہی نہیں۔ نماز کا اہتمام بلوغت سے مرنے تک کے، اور یہ وہ فرض ہے کہ کسی صورت میں معاف نہیں، حالت جنگ میں معاف نہیں۔ نماز حالت جنگ میں معاف نہیں، حالت بیماری کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ لے، سجدہ رکوع نہیں کر سکتا اشاروں سے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تیمم سے پڑھ لے۔ یعنی نماز وہ فریضہ ہے کہ کسی صورت میں نماز کی معافی نہیں، کسی صورت میں، چاہے بیمار ہے چاہے حالت جنگ میں، سہولت دے دی لیکن معاف نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ نماز کا براہ راست تعلق ہے توحید کے ساتھ۔ اگر نماز گئی توحید گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز یہ وہ پانی ہے جو توحید کے درخت کو سرسبز و شاداب رکھتا ہے، اور اگر نمازیں گئیں، نمازوں میں سستی آ گئی تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ توحید کا شجرہ طیبہ وہ کبھی بھی سبز نہیں رہ سکتا، اس میں خشکی شروع ہو جائے گی اور شیطان کا اغوا۔ اور اگر آپ نماز پہ پکے ہو جائیں، پکے نمازی بن جائیں، اور نماز کو ایسا فرض سمجھیں کہ میری جان چلی جائے گی، میرا سب کچھ مال سب کچھ برباد ہو سکتا ہے لیکن میں نماز کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ اپنے آپ سے عہد کر لے کہ جان جائے، مال جائے، گھر جائے، جتنا بڑا نقصان ہو اس کو تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن نماز کے ترک والا یہ نقصان میں برداشت نہیں کروں گا۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک نماز عصر کا نام لیا، ویسے ہر نماز کا حکم ہے، فرمایا جس نے جان بوجھ کے چھوڑی کأنما وہ تیرا اہلہ و مالہ، اس کا نقصان ایسا ہے جیسے اس کا پورا گھر برباد ہو گیا اور پورے مال کو آگ لگ گئی۔ تو اس لیے یاد رکھ لینا کہ نماز تو وہ فرض ہے، یہ کبھی بھی ایمان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس آدمی کا کبھی ایمان سلامت رہ نہیں سکتا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر نماز ہے مواحد کے لیے، اور جتنا خدا کی قسم نماز میں مزہ ہے نا، اتنا کسی چیز میں مزہ نہیں۔ کیسی حالت میں آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور صرف یہ خیال ہو کہ میں اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے الہ کے سامنے جس کی توحید مقصد زندگی ہے، اب میں عملاً اس کے سامنے جھک رہا ہوں، اور وہاں جب زبان پہ آتا ہے نا سبحانک اللہم، تو اس کی ٹھنڈک دل میں جاتی ہے۔ اور جو آدمی نماز کا عادی بن گیا، جس کو نماز کی عادت پڑ گئی، وہ آدمی کبھی بھی نماز کے بغیر سکون اس کو نہیں مل سکتا۔ صرف نماز کے قریب تو آ، جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، مومن بغیر نماز کے نہیں رہ سکتا۔ اور اگر نماز نہیں پڑھتا اور دل میں احساس بھی نہیں، اس کا دل بے سکون ہی نہیں ہوا، وہ آدمی سمجھ لے کہ وہ مسلمان نہیں، وہ کافر بن چکا ہے۔ احساس اگر نہیں تو وہ آدمی کافر بن چکا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے بہت سارے علماء نے کہا بے نماز کا نکاح بھی نہیں، اس کا جنازہ بھی نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے۔ آج جو عرب کے حنبلی علماء، کعبۃ اللہ، مسجد نبوی، ان سب کا یہی فتویٰ ہے کہ جو تارک الصلاۃ عمدن جان بوجھ کے نماز کے قریب نہیں جاتا، اس کا نکاح بھی ختم، اس کا جنازہ بھی نہیں۔
اگر مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا، کفن بھی نہیں ہوگا۔ اگر مر جائے جیسے کتے کو دفنایا جاتا ہے تاکہ اس کے جیفا کی بدبو لوگوں کو خراب نہ کرے، اگر بے نمازی مر جائے اس کو اس طرح دفنا دو۔ یہ بڑے طبقہ علماء کا فتویٰ ہے، معمولی بات نہیں۔ آج بہت سارے کہتے ہیں ہم مباحد ہیں لیکن نماز کے قریب نہیں۔ تو نماز اللہ نے ایک تمہارا عذر رکھا ہے، اگر نماز صحیح پڑھو گے، وضو کرو گے، طہارت صحیح، نماز صحیح، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن آدمی جب وضو کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس کے ناک کے گناہ جھڑ جاتی ہیں۔ چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، چہرے کے گناہ جھڑ جاتی ہیں۔ ہاتھوں بازوؤں پہ پانی ڈالتا ہے، بازوؤں سے گناہ جھڑ جاتی ہیں۔ پاؤں سے پانی ڈالتا ہے، پاؤں جو قدم چلے تھے گناہوں کی طرف وہ جھڑ جاتی ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیں، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف چہرہ پھیرا، پھر وہ آیا اور کہتے ہیں طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ پیغمبر کریم نے تیسری دفعہ، ہاں اس نے خود بتایا کہ میں راستے پہ آ رہا تھا اور مجھے ایک عورت مل گئی اور سوا ہم بستری کے میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا لیکن ہم بستری نہیں کی اور جماع نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرح منہ پھیرا تاکہ نماز کا وقت ہو گیا، اور نماز جب ہو گئی تو وہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو تو نے نماز پڑھی ہے یہ اس کی وجہ سے اللہ نے تیرے وہ گناہ بھی معاف کر دیا، باقی گناہ بھی معاف کر دیے، کیونکہ یہ نمازیں اور نیکیاں مقرر اس لیے کی گئی تاکہ تمہارے اللہ گناہوں سے تمہیں دھو دے اور گناہوں سے تمہیں پاک کر دے۔ آگے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ میرے لیے ہے صرف یا پوری امت کے لیے؟ فرمایا یہ پوری امت کے لیے۔ تو یہ عبادات رکھنے کا مقصد ہے تمہیں پاک کرنا، تمہارا تزکیہ، تاکہ تمہاری بخشش ہو، تمہارے گناہ معاف ہوں۔ اسی لیے روزہ رکھا۔ روزہ بھی محبت والی عبادت اور صحیح توحید کو پکا کرنے والی عبادت ہے کہ آدمی تنہائی میں اکیلا کمرہ ہے، پیاس سخت لگی ہے اور وہاں پر پانی ٹھنڈا پڑا ہے اور فریزر میں پڑا ہے، اب یہ اندر اکیلا بیٹھا، دروازے بند ہیں لیکن یہ پانی نہیں پی رہا۔ یہ عقیدہ توحید کی ٹریننگ ہے۔ یہ جو تو کہتا ہے نا اللہ سب کچھ جانتا ہے، آج اس علم غیب حاضر ناظر والے عقیدے کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ سارے دروازے بند اور یہ اندر بیٹھا ہے، بھائی کیوں نہیں پیتا پانی؟ تو کہتا ہے جتنے پردوں میں بھی چلا جاؤں، مخلوق سے چھپ جاؤں گا لیکن اللہ سے چھپ سکتا نہیں، کیونکہ جس کو میں الہ مانتا ہوں وہ غیب دان ہے، پردوں کے اندر سے جاننے والا ہے، اور ہزاروں پردوں میں چلا جاؤں۔ یہ اسی لیے اللہ نے فرمایا روزوں کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں توحید جم جائے، بیٹھ جائے، پکی ہو جائے۔ تو اب روزہ صحیح رکھتا ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان سے گناہ معاف ہو رہی ہے، اعتکاف گناہ معاف ہو رہی ہے، حج گناہ معاف ہو رہی ہے، زکوٰۃ گناہ معاف ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ جتنے احکام رکھے، ایک طریقہ ہے گناہوں کی بخشش کا، یغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ دوسرا ایک طریقہ اور ہے اور وہ ہے توبہ، کہ آدمی سچے دل سے توبہ کر لے۔ یہ بھی دیکھیں کتنا زبردست آپشن اللہ نے رکھا۔
جب ابلیس نے دعا کی، مفسرین حضرات نے لکھا ہے، ابن جریر وغیرہ نے، کہ ابلیس جب لعنتی بنا دعا کی یا اللہ مجھے قیامت تک ڈھیل دے دے، تو اللہ نے اسے ڈھیل دے دی۔ اور بعض احادیث میں بھی ہے، تو ابلیس نے ایک قسم اٹھائی، اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لیکن میں گمراہ فرمایا کہ تو نے مجھے اغوا کیا، یعنی کافر قرار دیا، اور تیرے اس اغوا کرنے کی قسم، مجھے کافر بنانے کی قسم، فَبِعِزَّتِ کا بھی اٹھایا، اور یہ بھی کہا کہ بِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے جس آدمی کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے کافر بنایا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو میں بھی قسم اٹھا رہا ہوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو گمراہ کروں گا۔ کب تک؟ فرمایا مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِي أَجْسَادِهِمْ، جب تک ان کی روحیں ان کے بدن میں رہ گئیں، مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ، جب تک روحیں انسان کے بدن میں رہ گئی اس وقت تک گمراہ کروں گا۔ شیطان بھی اتنا جانتا تھا کہ اگر روح نکل گئی تو پھر میں گمراہ کر سکتا، کیونکہ پھر وہ میری سنتا بھی نہیں، اور میں اگر اسے کہوں گانا سن نہیں سنتا، میں اگر کہوں چل کنجروں کے پاس جا چل نہیں سکتا، میں کہوں ڈرامے دیکھ نہیں سکتا، فیس بک یہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو شیطان کو بھی اتنا پتا تھا کہ موت کے بعد اب یہ میرے کام کا نہیں۔ کمال تو ماسٹر اکاڑوی جیسے بے ایمانوں کی ہے، احمد رضا خان جیسے شیطانوں کی ہے۔ انہوں نے کہا بابا تو اب بس کر، تو تب تک لگا رہا کہ یہ زندہ رہا اور مرنے کے بعد تیرا بس نہیں چلتا، تو ہماری دکان چلتی مرنے کے بعد ہے۔ تو وہ مولوی جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے۔ ابلیس بھی اتنا مان گیا مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِي أَجْسَادِهِمْ، اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک روحیں ان کے بدن کے اندر ہیں، جب روح بدن میں نہیں تو اب میرا بس چلتا نہیں۔ اور مشرک مولوی بدتی ملا آیا، اس نے کہا بابا تو تیرا بس چلے گا زندگی تک اور ہماری دکان چلے گی مرنے کے بعد۔ اس لیے کہتی ہیں بھئی جیندہ ککھ دا تے مویا 3.25 لاکھ دا ہے، 3.25 لاکھ کا بن گیا۔ اب مشرک کا کام بنے مرنے کے بعد دربار بنایا، شرک کا اڈا بنایا، جھوٹی کرامتیں۔ خیر شیطان نے یہ چیلنج کیا کہ اس وقت تک لگا رہوں گا مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِي أَجْسَادِهِمْ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں بھی اس وقت تک بخشتا رہوں گا مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، جب تک ان کی روح گھنڈی تک نہیں آئے گی۔ تو لگا رہا ہے گمراہ کرتا، لیکن میں نے بھی آپشن رکھ لیا کہ جب تک ان کی زندگی میں کسی موڑ پہ بھی گناہوں سے پچھتاوا آ گیا، نادم ہو کر میرا بندہ میرے دروازے پہ آ گیا، بشرطے کہ یہ برزخ والی دیوار تک روح نہ پہنچی ہو، روح پیچھے پیچھے ہو، تو اس وقت تک میں بھی اس کے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ تو یہ ہے وہ توبہ کی حد۔ 2 حد قائم کی، ایک مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، جب تک روح جہاں نہیں پہنچتی۔ اس سے پہلے اللہ نے توبہ کی دروازہ کھول کے رکھا، آج بھی توبہ کر سکتے ہو، لیکن جب روح جہاں پہنچے گی پھر رونے کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ پھر کہے گا رب ارجعون، رب ارجعون، اللہ مجھے ایک دفعہ واپس کر، فیما ترکت کلا، فرمایا جب روح جہاں پہنچ جائے
اب واپسی نہیں ہو سکتی اور اب توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا رکھا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پوری کائنات کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور ہر شخص کی توبہ کا دروازہ بند ہے جب روح جہاں پہنچ جائے کنڈی پر۔ تو اللہ نے توبہ کا ضابطہ رکھ لیا۔ اور توبہ ہے کس چیز کا نام؟ 4 چیزوں کا نام توبہ ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ندامت، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے اور سوچ لے کہ میں گناہگار، میں نے گناہ کیے۔ توبہ کی بنیاد شرمندگی ہے، اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، اس پہ دل نادم ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے توبہ۔ توبہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الندم و توبہ، دل میں گناہ کا احساس آ جانا اور دل میں شرمندگی کا آ جانا، الندم، یہ اصل توبہ ہے، اصل حقیقت توبہ کی ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے بخاری شریف، 99 قتل کر کے آدمی چلا، 99 قتل کر کے۔ اس حدیث کو اکثر میں دیکھتا ہوں اور اس حدیث کے سوچنے میں بڑے فائدے، ایمان کو وہ طاقت ملتی ہے اور اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا رحیم ہے اور کتنا چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم سے بچ جائیں، کتنا اس کی مرضی اور رحمت ہے۔ 99 قتل کر کے، اور کیا بھی بغیر نفس، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی بدلے کے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی شان، ایک آدمی جو قتل کرے بغیر کسی وجہ کے، اور قتل بھی مسلمان کو کرے، دنیا میں اس کی ادنا سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے عقل والی حس معاف ہو جاتی ہے، اس کی حالت بنتی ہے بولے کتے کی طرح۔ اس کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو کسی مومن کو قتل کرے، دنیا میں یہ سزا، اور آخرت میں من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، فرمایا اس کی سزا جہنم ہے، اور اصل حق تو اس کا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ ہاں کوئی اور سبب آ جائے، مانے بن جائے، ایمان وغیرہ، وہ الگ بات ہے، لیکن قتل کی اصل سزا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے، خالدن فیہا۔ اتنا بڑا گناہ، اور اس آدمی نے قتل کیے تھے 99، اور کہتے ہیں بالکل گناہ بھی نہیں تھا، قصور کے بغیر 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد دل میں شرمندگی آ گئی، سوچ پڑا کہ ظالمہ 99 قتل کر کے کس منہ سے اللہ کے دربار میں جائے گا، کس منہ سے جائے گا۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کا نام توبہ ہے۔ جب اللہ کے دربار کی حاضری ذہن میں آ جائے اور اپنے کرتوتوں پہ نظر، بس اسی کا نام توبہ ہے۔ اس نے اسی کو سوچا، اور اسی کو قرآن نے کہا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اما من خاف مقام ربہ، جو آدمی ڈر گیا مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، مقام ربہ، اور صرف کانوں پہ ہاتھ نہیں لگایا، دل شرمندہ ہوا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی ہوا، اپنی خواہشات کی تکمیل سے اپنے نفس کو روک لیا،
اور شریعت محمدیہ کو اپنے نفس پہ حاکم بنا دیا اور ہوا کی پیروی سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ ہے وہ توبہ کا مقام۔ توبہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی کا دل ڈر جائے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، دل میں ندامت اور شرمندگی آ جائے اپنے کرتوتوں اور اپنے گناہوں پر۔ بس جب یہ تصور آتا ہے، یہی بات اس آدمی کے اندر آئی، اب اس نے ملا سے مسئلہ پوچھا، اور مولوی بھی کوئی مربع خطیب لگتا ہے، فیس والا خطیب، جتنے فیس والے تاجر خطیب ہیں دین کا کوئی پتہ نہیں، وہ تجارت ہے۔ اس نے مسئلہ پوچھا، بھیا مولوی صاحب میری حلی من توبہ، حلی من توبہ۔ جب ڈرا نا پھر بیٹھ نہیں سکا، پھر دوڑ پڑا اور پوچھتا ہے حلی من توبہ، میری توبہ ہے یا نہیں؟ وہ لمبی حدیث ہے۔ وہ مولوی بھی ایک دفعہ تو ڈر گیا، کہتے ہیں یا اللہ اس مصیبت سے میری جان چھڑا۔ اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں 99 قتل کی۔ اس نے کہا توبہ شوبہ کوئی نہیں، لیکن فطرت ہے، آدمی تھوڑا سا غور کرے نا تو آدمی کا اندر بولتا ہے اللہ سے یاری لگانے کے لیے، اندر۔ یہ اوپر شیطان جب ٹھوکا ٹھاکی لگاتا ہے نا پھر قبر کے سرانے پہنچتا ہے، لیکن انسان کی فطرت کیا کہتی ہے کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے؟ یہ فطرت کا مسئلہ ہے۔ اب 99 قتل کرنے کے بعد بھی اصل بیج تو اندر موجود تھا توحید والا، اس کے دل میں بھی ضرب لگی، یار یہ کون سا آدمی ہے جو مجھے کہتا ہے اللہ کے گھر جا ہی نہیں، اللہ کا دروازہ ہی بند ہے رحمت کا، اور مجھے خدا کے دربار سے روک رہا ہے۔ اس نے ایک رکھی اور مولوی صاحب کو بھی، مولوی بھی گیا۔ ویسے مولویوں کے ساتھ ہونا یہ کام چاہیے، جو غلط مسئلہ بتائے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کے سارے گناہ توبہ بھی تھی، لیکن جو مولوی اس بعد ملا کو قتل کیا یہ سب سے بڑی نیکی تھی، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن 100 آدمی کا قتل، محلے 11ویں والے مولوی پیر سمیت، اندر جذبہ تھا۔ پھر دوڑا، وہ ایک آدمی جا رہا تھا، پہلے تو وہ بھی ڈرا، یا اللہ خیر، لال آنکھ، مونچھیں بڑی بڑی، اور یہ پورا بدماش یہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے کہا بھئی بھاگنا شاگنا نہیں، نہ تو مجھ سے بھاگ سکتا ہے، رک جا، ٹھہر جا۔ اس نے بھی دیکھا بھئی بھاگ تو نہیں سکتا، وہ ٹھہر گیا۔ اس نے کہا بھئی 100 قتل کیا، حلی من توبہ، میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں میری کوئی توبہ کی صورت ہے یا نہیں، توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ 100 قتل کر کے آ رہا ہوں۔ وہ آدمی مواحد تھا، اس نے کہا یار اتنا مسئلہ مجھے پتا ہے کہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہوا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یار تیری توبہ تو قبول ہے، 99 نہیں 99,000 قتل بھی کر لے، توبہ قبول ہے۔ اس نے کہا ذرا بتا کیسے توبہ کروں؟ اس نے کہا میں بھی اتنا پڑھا ہوا تو نہیں کہ توبہ کا طریقہ تجھے بتاؤں کیسے۔ وہ جا سامنے، سبحان اللہ، وہ نئی بستی کھڑی ہے، نئی کالونی اور نئی بستی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی طرف دیکھا، کہتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا، نئی نئی توحید مانی ہے، چل یہاں سے انہی کے پاس چلا جا، وہ نئی توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ 2 فائدے ہوں گے، ایک تو
نئے مواحدین کی سنگت مل جائے گی، اور سنگت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ سنگت اچھی ہو، ماحول اچھا ہو تو اس میں نیکی کی ترغیب ہوتی ہے، اور اگر سنگت اور ماحول غلط ہو تو اس غلط ماحول کے اثرات ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا ایک تو ماحول اچھا مل جائے گا، دوسرا وہ نئے نئے توبہ کرنے والے ہیں، توبہ بھی ان سے طریقہ بھی سیکھ لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ابھی بستی کی طرف چلا تھا، قدم ہی اٹھایا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ انگوٹھوں سے روح نکل رہی ہے۔ آخری وقت آ گیا، بستی دور ہے، ابھی چند قدم چلا تھا، اور بالآخری وقت آدمی کو احساس ہو جاتا ہے میں جا رہا ہوں، بالکل آخری وقت اس نے محسوس کیا کہ میری روح نکل رہی ہے۔ لیکن واہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے باوجود وہ سمجھ گیا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، لیکن اس نے پھر بھی یہ کوشش کی، بستی کی طرف اپنا رخ کیا، اور گرنا تھا تو اس نے کوشش کی کہ میں گروں، بستی کی طرف اپنی وجود کر کے نہا نہبہو، اس نے بستی کی طرف زور پھر بھی لگایا، روح نکل رہی تھی لیکن بستی کی طرف ہی گرا اور پورا جمپ لینے کی کوشش کی، نہا نہبہو۔ اب جتنی اس کی کوشش ہو سکتی تھی اس نے کی، لیکن چونکہ ندامت آ چکی تھی، توبہ والا مقام اس کو پتہ نہیں تھا کہ توبہ اسی کا نام ہے، اس لیے وہ مسئلے پوچھ رہا تھا۔ اللہ نے یہی مسئلہ سمجھانا تھا۔ فرشتے آئے، رحمت والے بھی عذاب والے بھی، فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت والے کہتے ہم اسے علیین لے کے چلیں گے، اور عذاب والے کہتے سجین لے کے چلیں گے۔ یعنی توبہ آدمی اور اللہ کے درمیان وہ راز ہے کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ فرشتے اس لیے اختلاف کر رہے ہیں، فرشتوں کی بھی نظریں ظاہر پہ ہوتی ہیں، اور آدمی کے دل کی گہرائیوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اور ندامت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کی گہرائیوں۔ فرشتے نہیں سمجھ سکے، انہوں نے بھی ظاہر کو دیکھا کہ یہ توبہ کرنا چاہتا تھا، ابھی طریقہ معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن پہلے موت آ گئی تو اللہ اور بندے کے رازوں کو وہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ اور جو اصل توبہ تھی وہ تو ہو گئی تھی۔ اصل توبہ کیا تھی؟ دل والی ندامت۔ یہ تو باہر میں وہ بیچارہ ناسمجھی سے بھاگ رہا تھا، اس لیے اللہ نے یہی مسئلہ سمجھانا تھا۔ فرشتوں کو فرمایا قیس الارض، فرشتے زمین کو ناپ لو، اگر وہ بستی کی طرف سفر زیادہ کر گیا تو وہ جنت والا ہے، اور اگر سفر کم کیا تو جہنم والے لے جائیں۔ تو وہ تو 2 قدم ہی چلا تھا بستی کی طرف۔ اللہ نے یہ بھی اپنی رحمت کا حصہ سمجھانا تھا کہ میں رحیم کیسا ہوں، تواب کیسا ہوں، کیسے ذوق اور شوق سے اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ یہی بات سمجھانی تھی۔ فرشتوں کو فرمایا قیس الارض، زمین کو ناپ لو۔ فرشتوں نے ناپا، اور اللہ نے ادھر فرشتے ناپنے شروع ہوئے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا سکڑ جا، زمین کو اللہ نے سکیڑ دیا۔ جب ناپا گیا تو سفر زیادہ کر چکا تھا۔ اب اس میں کیا راز تھا کہ زمین کو نپایا؟ ناپو، اللہ کو تو پتا تھا، اور سفر بھی اس نے کم کیا تھا۔ اللہ نے بتایا کہ اس وجود کے سفر کا اعتبار نہیں، وہ اصل سفر دل والا سفر تھا، وہ دل والا سفر پورا کر چکا تھا۔ اللہ آدمی کی نیت کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ اس کا دل اللہ کے خوف سے ہل چکا تھا، اور جب دل لرز جائے اللہ کے خوف سے، اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام ندامت ہے۔ اللہ نے وہ زمین ظاہری بھی نپوا دی فرشتوں سے، یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگو
تمہاری نظریں وجود پہ ہوتی ہیں اور میری نظریں بندے کے دل پر ہوتی ہیں۔ وہ دل سے تو پورا سفر کر چکا تھا، وجود کا سفر ادھورا تھا، تو میں اللہ نے زمین کو سکیڑ کے وجود کا سفر بھی پورا کروا دیا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ندامت۔ آدمی کا دل میں شرمندگی آ جائے، اس پہ اللہ زمینیں بھی خود ناپ لیتا ہے، کمیاں بھی پوری کر دیتا ہے۔ تیرا دل شرمندہ ہو جائے، پنجابی معنی شرمندہ ہونا تیرا کم تے سارے پاڑے پورے کر دینا اللہ دا کم ہے۔ وہ حل چلاتے ہیں نا، درمیان میں پاڑے رہ جاتی ہیں فاصلے، وہ پاڑے اللہ ہی میل دیندہ تے پورے کر دیندہ۔ یہ پوری حدیث یہی دس رہی ہے۔ اور دوسری چیز، جب ندامت سچی ہو جائے تو پھر ہوتا ہے اقلاع، آدمی گناہ کو فوراً چھوڑ دیتا ہے، جھوٹی ندامت نہ ہو۔ اس لیے دوسری شرط ہے الاقلاع، پہلے شرمندہ ہو، اور شرمندگی جب دل میں آئے تو جس گناہ میں لگا ہے فوراً اس کو چھوڑ دے۔ یہ نہ ہو کہ ادھر کان پہ ہاتھ بھی لگاتا رہا اور گناہ میں بھی شروع رہے، نہ، فوراً گناہ سے بھاگ، چھوڑ دے، الاقلاع۔ اور تیسری چیز ہے پھر العزم، کہ مستقبل کا منصوبہ، کہ میں مرتا مر جاؤں گا، اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ عزم کر۔ اور چوتھی چیز کہ وہ ہے تدارک، جو تجھ سے نقصانات ہوئے ان کا تدارک کرنے کی کوشش کر۔ کسی کے پیسے مارے ہیں، ان کو واپس کرنے کی کوشش کر۔ نماز روزے چھوٹ چکے ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کر، قضا کرنے کی کوشش کر۔ کسی کے ساتھ ظلم کیا، اس سے معافی مانگ۔ یہ چار چیزیں بنتی ہیں توبہ، لیکن اس کی بنیاد ایک ہے، وہ ندامت ہے۔ اگر ندامت سچی ہو جائے، پکی ندامت آ جائے، تو اس ندامت کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر گناہ نہیں چھوڑتا تو وہ ندامت ہے ہی نہیں، منافقت ہے، اللہ کا خوف نہیں۔ تو ندامت کے بعد گناہوں سے بھاگ، اور نمبر 3 آئندہ عزم کر لے کہ مرتا مر جاؤں گا، کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور نمبر 4 جو نقصان کیے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کر۔ یہ 4 چیزیں آ جائیں تو یہ بنتی ہے سچی توبہ، اور یہی بھی ہے یغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ سچی توبہ یہ گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ اور فرمایا صرف گناہ معاف نہیں ہوتا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے، ایک تو ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور دوسرا یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یحب التوابین، اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کی رحمت رات دن گشت کرتی ہے، اور ایک ہی آواز آتی ہے۔ اور خصوصاً رمضان میں یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اکثر، اور شر کے متلاشی انسان کا بچہ بن کے رک جا، احساس کر لے، اور اے خیر کے متلاشی انسان دوڑ کے نیکیاں حاصل کر۔ یہی خیر کا مہینہ ہے، آگے چل کے خیر کو حاصل کر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال دی سمجھانے کے لیے، فرمایا ایک آدمی، اس کا سامان تھا اس کی اونٹنی پر، جنگل میں سفر کر رہا ہو، اونٹنی پر سارا ساز و سامان ہو، اور جنگل میں پہنچا، اور جنگل کے ایک کنارے پہ گیا، اونٹنی گم ہو گئی، سارا سامان اس کا اس پہ تھا، کوئی آبادی قریب نہیں۔ وہ آدمی بیچارہ اپنی زندگی سے مایوس ہوا،
ایک درخت کے نیچے سو گیا اور درخت کے نیچے سو کر موت کی انتظار کرنے لگا، نہ پانی رہا، نہ کھانا رہا، نہ کچھ رہا، آنکھیں بند کی اور یکدم آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی اونٹنی سامان سے لدی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بندہ کتنا خوش ہوا ہوگا کہ جو زندگی سے مایوس تھا آج وہ اونٹنی اس کے سامنے آ گئی۔ تو جس طرح وہ گم شدہ اونٹنی کو دیکھ کر وہ آدمی خوش ہوتا ہے، اللہ تو لیسا کمثلہ شیء، پیغمبر نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ جب گناہگار آدمی، باغی آدمی اپنا ندامت والا دل لے کر، آنکھوں میں آنسو لے کر اور شرمندہ دل لے کر اللہ کے دربار میں آ کر کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، اور یہ آنسو بہاتا ہوا اللہ کے دروازے پہ اس طرح آتا ہے، وہ اونٹنی والا اپنی گم شدہ اونٹنی ملنے سے اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اللہ اپنے اس باغی بندے کے آنسو بہانے پہ خوش ہوتا ہے۔ اور جو یہ احساس گناہ کا آنسو بہانے والا ہے، اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا دو قطرے ایسے ہیں جو جہنم کی آگ کو سرد کر دیتے ہیں، اور دوسری حدیث میں دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کے غصہ کو ختم کرتے ہیں، غضب کو ختم کرتے ہیں اور جہنم کو حرام کرتے ہیں۔ ایک وہ مباعد آدمی کا آنسو جو اس احساس ندامت اور اللہ کے خوف میں گرا، اس حالت میں کہ وہ تنہائی میں تھا، رات کو اٹھا، اکیلا کمرے میں بیٹھا تھا اور اپنے اللہ کے سامنے رو پڑا، اس کا آنسو آنکھوں سے رخساروں پہ آ گیا۔ یہ وہ آنسو ہے جو جہنم کے عذاب اور جہنم کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جو ساتھی چھوڑ گئے، گھوڑے چھوڑ گئے، مجاہدین بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن وہ تلوار پکڑ کے اکیلا میدان جہاد میں ہے، توحید کا دفاع کرتے ہوئے لڑ رہا ہے، اور اس کو تلوار لگی، اس کا قطرہ خون والا زمین پہ گر گیا۔ یہ قطرہ اور اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسوؤں کا قطرہ، یہ وہ قطرے ہیں جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو مقناطیس کی طرف کھینچتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑا اللہ کے قرب کا ذریعہ وہ توبہ ہے۔ توبہ سچے دل سے آج یہ عزم کر لیں اور گھر میں بیٹھ کے جہاں سے نیت کر لیں اور تنہائی میں دو رکعتیں صلاۃ التوبہ پڑھ کے، 2 رکعتیں صلاۃ التوبہ پڑھ کے پھر اللہ سے مانگیں، اور یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان چاروں کا عزم کر لیں، گناہوں پر ندامت، گناہوں کا ترک اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم، اور ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان کو تدارک کرنے کا، ان نقصانات کو پورا کرنے کا عزم کر لیں۔ یہ اہم عمل اور بہترین عمل، یہ بھی رمضان میں زیادہ دل اللہ کے قریب ہوتی ہیں۔ ویسے ہر وقت یہ استغفار اور توبہ ہو۔ یہ جو آج قضائے عمریاں مولویوں نے نکالی ہوئی ہیں، یہ قضائے عمری خالص اللہ کی لعنت اور بدعت اور عذاب ہے۔ پیغمبر نے یہ قضائے عمری، یہ اس جمعہ پر، آخری جمعہ پر مولوی 4 رکعتیں پڑھائیں گے، ساری زندگی کے گناہ معاف، ساری زندگی کی نمازیں معاف، روزے معاف۔ یہ جو قضائے عمری کی لعنت ہے یہ خالص بدعت ہے۔ اس لیے بدعتی ملا خنزیر سے بچ، پیر بدعتی خنزیر سے بچ، کامیابی پیغمبر کی سنت میں ہے۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا گناہوں کی معافی کا، سچے دل سے توبہ کرنا، ندامت، آئندہ کے نہ کرنے کا عزم کرنا، فوری گناہوں سے نکل جانا، اور جو نمازیں رہ گئی، روزے رہ گئے
اور چیزیں کمیاں رہ گئیں ان کو قضا کر کے پورا کرنا، یہ طریقہ پیغمبر کریم کا اور یہ اس توبہ کا رکن ہے۔ تو ایک عبادات آپ کے بس میں ہیں، دوسرا یہ توبہ اور استغفار یہ آپ کے بس میں ہے، یہ دونوں بخشش کے سبب ہیں، اور کچھ اسباب وہ ہیں جو آپ کے بس میں نہیں۔ ایک سبب ہے انبیاء کی شفاعت اور امام الانبیاء کی شفاعت، وہ نہ آپ کے بس میں ہے اور نہ نبی کے بس میں ہے۔ امام الانبیاء کا بھی اختیار نہیں، اس میں اختیار کس کا ہے؟ قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اختیار صرف اللہ کا ہے۔ تو وہ اللہ قیامت کے دن امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن دیں گے شفاعت کا، اور اذن اس شرط پہ ہوگا کہ میرا پیغمبر شفاعت کے لیے شرط یہ ہے، من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کو اس حالت میں ملے کہ شرک والا جرم نہ کرتا ہو، شرک والا جرم اور گناہ نہ ہو اس کے نامہ اعمال میں، اس کے لیے آپ شفاعت کریں گے۔ اور ہزاروں گناہگار، آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے اللہ مجھے شفاعت کا اذن دے گا۔ ڈاکو، زانی، چور، بڑے بڑے گناہ کرنے والے، ان کو ان کے بارے میں اللہ مجھے اجازت دے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ مشرک کی نبی بھی شفاعت نہیں کرے گا، بلکہ مشرک اور بدعتی ان کو گرفتار کر کے حوض کوثر پہ لایا جائے گا، اور فرشتے ان کو ہتھکڑیاں لگا کے ان کے گلوں میں اغلال ہوں گے، توک بنے ہوئے، جہنم کے زنجیر، بیڑیاں ہاتھ باندھے ہوئے، فرشتے ان کو حوض کوثر کے قریب سے گزاریں گے۔ جب حوض کوثر پر اللہ کے نبی کو دیکھیں گے، اور یہ نعرے لگانے والے تھے صدقے یا رسول اللہ، 11ویں 12ویں والے مشرک ہوں گے، قبر کے پجاری، یہی مشرک، تو اللہ کے رسول فرماتی ہیں وہ مجھے دیکھ کر کہیں گے، میں بھی دیکھوں گا یا اللہ یہ تو کوئی میرے امتی لگتی، امتی امتی، یہ سفارش کی ارادہ ہوگا۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے محبوب یہ بدعتی لوگ ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی موت کے بعد انہوں نے کیا کیا اعمال کیے۔ یہ خیال رکھو، یہ جو ہمارے ریونڈ والے بھائی ہیں، انہوں نے کئی کفریات عوام میں پھیلا رکھی، کئی گمراہیاں انہوں نے پھیلائی ہیں، ان میں سے ایک گمراہی یہ بھی پھیلا رکھی ہے کہ نبی پاک پر عرض اعمال ہوتی ہیں، ہر امتی کا عمل پیش ہوتا ہے۔ یہ کفر ریونڈ سے نکلا ہے، شیعوں سے آیا، اور شیعہ نے یہودیوں سے لیا، اور شیعہ سے رضا خانیوں نے لیا، اور اس کے آگے یہ طارق جمیل کی پارٹی، خالص رہ بنڈی دجالی فرقہ، اس نے یہ کفریہ عقیدہ آگے پھیلایا کہ عرض اعمال ہوتی ہیں۔ اب یہ حدیث وہ ہے 32 صحابہ پیغمبر کریم سے نقل کر رہے ہیں، متواتر حدیث۔ فرشتے کہیں گے موت کے بعد جو یہ بدعتیں کرتے رہے تمہیں پتہ نہیں، انک لا تدری ما احدث بعدک، پیغمبر فرمائیں گے سوکن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے دین میں تبدیلیاں کی ان پہ خدا کی لعنت ہو اور ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ہر گناہگار کے لیے پیغمبر شفاعت کریں گے، یا اللہ اس سے غلطی ہو گئی اسے جنت میں جانے دے، لیکن بدعتی اور مشرک کے لیے پیغمبر کی سفارش ہوگی، یا اللہ اس کو جہنم میں ڈال، اسے میرا دین بدلا، اذانیں بدل دی، جنازے بدل دیے، ہر نیکی کے ساتھ انہوں نے ایک بدعت کا ٹکڑا رلا ملا دیا اور دین کو بدل دیا، بدعتی لوگ ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے،
ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، باقی ہر گناہگار کے لیے آپ شفاعت کریں گے۔ یہ تیسرا سبب ہوگا یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اور چوتھا سبب وہ ہوگا شماتت المشرکین۔ کچھ مواحد جہنم میں جائیں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لگے ہوں گے توحیدی، جب جہنم میں پہنچیں گے ادھر مشرک دیکھ رہے ہوں گے، اور مشرک جب دیکھیں گے ہاں ہمیں تو بڑی نصیحتیں کرتے تھے، ہر دفعہ توحید 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 توحید، ما نفعکم التوحید، ما نفعکم التوحید، بڑا توحید توحید کے نعرے لگاتے تھے۔ آج تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو، تمہیں توحید نے کوئی نفع نہیں دیا۔ وفی روایت ما نفعکم قول لا الہ الا اللہ، تم بڑے توحیدی تھے، توحید نے تمہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ ہم دنیا میں تو مزے کر کے آئے، 11ویں 12ویں اتنے بوٹیاں کھا کے آئے، تم ہر جگہ پہ فتوے لگاتے تھے یہ بھی حرام، یہ بابے کے نام کی دیگ بھی حرام، اور ہم نے دنیا میں تو مزے کر لیے ہیں، اب آخرت میں تمہیں اور ہمیں اللہ نے اکٹھا جہنم میں کر دیا، تو کیا فائدہ آیا تمہارا توحیدی بننے کا اور توحید قبول کرنے کا؟ مشرک جب یہ کہیں گے اللہ فرمائیں گے اخرجو عبادی، نکالو 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 میرے موحد بندوں کو۔ مشرک خوش ہو رہے ہیں کہ توحیدی بھی جہنم میں آ گئے، معلوم ہوتا ہوں گے وہ گناہگار توحیدی جو مشرکوں کو تنگ بہت زیادہ کرتے تھے، اس لیے مشرکوں کو بھی غصہ آئے گا، بھائی آئے تو ہمارے ساتھ ہو، تو ان مشرکوں کی اس شماتت کی وجہ سے ان کو سپیشل طور پہ جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اور پانچواں سبب وہ اللہ کی خاص رحمت ہوگی، یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، یہ وہ رحمت ہوگی کہ اللہ جب شفاعت الشافعین بھی ہو جائے گی اور سزا بھگت کے بھی لوگ جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، تو اللہ فرمائیں گے اب میری باری ہے، اور وہ ہے میری خاص رحمت، تو اللہ جہنم سے لپ بھریں گے۔ لپ سمجھتے ہو؟ لپ بھریں گے اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ کے ہاتھ بھی کما جلی کو بے شانی، ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ جہنم سے لپیں بھر کر وہ موحدین ان کو اللہ جہنم سے باہر نکالیں گے، اور وہ لپیں اللہ کی شان کے مطابق، تو کوئی بھی ایک بھی توحیدی جہنم میں نہیں رہے گا، سب کو اللہ جنت میں لے جائیں گے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پر مخلصاً بقلبہ مستیقناً بقلبہ، جس نے یہ کلمہ سمجھ کے پھر اس پہ ڈٹ گیا، وہ جہنم سے نکل جائے گا اور جنت میں پہنچے گا۔ اب صرف اور صرف جہنم میں مشرک رہ جائیں گے، اور اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام سے حالانکہ اللہ جانتے ہیں وہ عالم، پوچھیں گے کہ جہنم میں کون ہے، تو آپ فرمائیں گے یا اللہ جہنم میں اب صرف وہ رہ گئے کہ اللہ من حبسہ القرآن، جن کو قرآن نے روک رکھا ہے، جو قرآن کے دشمن تھے، قرآن کے مسئلہ کے مطابق، قرآن کا مسئلہ کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتے تھے، حبسہ القرآن، اب جہنم میں صرف وہی بدبخت رہ گئے جو قرآن کے مقابل فضائل اعمال پڑھتے تھے، جو قرآن کے مقابل المحنت، جو قرآن کے مقابل مولویوں اور پیروں کے 10 خط لاتے تھے، صرف وہی لانتی جہنم میں بچ گئے جن کو قرآن نہیں آنے دیتا۔ اور قرآن، جس آدمی نے بھی قرآن سے بغاوت کی اور قرآن مقدس کا مسئلہ نہیں مانا، اپنے ملا اور پیر کی لکھتوں کو مانتا رہا،
لیکن اللہ کی کتاب کا مسئلہ نہیں مانا، قیامت کے دن قرآن اس کے خلاف کیس کرے گا اور قرآن اسے جہنم سے نکلنے ہی نہیں دے گا۔ القرآن حجت اللہ کا او علیہ۔ تو 5 سبب ہیں کس کے؟ اللہ کی مغفرت کے، اللہ کی بخشش کے، اور ایک گناہ نہیں معاف ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آج آیت جو میں نے پڑھی وہ انشاءاللہ عید پر یا اگلے جمعے پر عید